الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحدیث الثامن والثلاثون، حدیث نمبر 38. صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی قال، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے، جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے، تو میں اس سے جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں. سب سے پہلے کوشچن یہ ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کے ولی کون ہیں، اللہ کے دوست کون ہیں. اس کی وضاحت قرآن کریم میں ہی آئی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں، جن کے اندر اللہ کا تقوی، جن کے اندر اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہے، جو پابندی کے ساتھ فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، جو احکام پہ عمل پیرا ہوتے ہیں اور نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، وہی اللہ کے ولی ہیں. اور ولایت میں بھی سب کے الگ الگ درجات ہیں. جن کے اندر تقوی زیادہ ہے، جو فرائض کی پابندی زیادہ خشوع کے ساتھ اور زیادہ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، وہ اللہ کے زیادہ قریبی دوست ہیں اور وہ ولایت میں زیادہ اوپر ہیں. بعض ناواقف لوگ ایسے لوگوں کو ولی سمجھتے ہیں جو جادوگری کرتے ہیں یا جادو دکھاتے ہیں. تو ہمیں یہ چیز جاننی چاہیے کہ ولایت کوئی جادوگری کا نام نہیں ہے. ولایت نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی اختیار کرنے کا. ولایت نام ہے فرائض کو پابندی سے ادا کرنے کا. ٹھیک ہے. اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ ولایت کو کون حاصل کر سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کون بن سکتے ہیں. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، کہ بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے، مجھ سے قریب ہو سکتا ہے میری سب سے محبوب چیز فرض کے ذریعہ. تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ یہی کہ اللہ کی عائد کردہ فرائض کو ادا کیا جائے. صلاۃ، زکوٰۃ، حج اور جو بھی فرائض ہیں اس کا اہتمام کیا جائے اور اس میں کوتاہی نہ کی جائے. اگر انسان صرف فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کر لیتا ہے اور اس میں کوتاہی نہیں کرتا ہے تو یہ اس کے جنت میں جانے کے لیے کافی ہے. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. اس کے بعد اور بھی وسائل ہیں اور بھی ذرائع ہیں جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید قریب ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست بن سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے. اور ہم میں سے کون ہے جسے اللہ کی محبت نہیں چاہیے اور کون ہے جو اللہ کا ولی نہیں بننا چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولی بننے کی پہلی شرط تو یہ ہے، دوست بننے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ فرائض کی پابندی کریں. دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نوافل کی پابندی کریں. نوافل کے ذریعے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو سکتے ہیں. وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، بندہ میرے سے قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعہ. حَتَّى أُحِبَّهُ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یعنی فرائض کے بعد سب سے پہلے فرائض کرنا ہے. یہ نہیں کہ نوافل کے چکر میں فرائض چھوڑ جائے. فرائض کی پابندی ہر حال میں کرنی ہے. اس کے بعد آپ کے پاس مزید ٹائم بچتا ہے، مزید توانائی ہے، مزید آپ کے دل میں
اللہ سے قربت حاصل کرنے کا جذبہ ہے تو آپ نوافل بھی ادا کر سکتے ہیں اور نوافل کے ذریعے اللہ سے قربت حاصل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سننے لگتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعہ وہ چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر سرایت کر جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے، تو وہ عرش پہ ہی مستوی ہے، وہ ہمارے اندر خدا نخواستہ سرایت نہیں کر جاتا ہے، ہمارے اندر حلول نہیں کر جاتا ہے، بلکہ کان بن جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہی چیز سن پاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب، اتنے ولی اور دوست بن جاتے ہیں کہ ہم وہی چیزیں سن پاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ ہم وہی چیزیں دیکھ پاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، اور ہم ہاتھ سے وہی چیز پکڑتے ہیں جو اللہ کو پسندیدہ ہے، پیر سے اسی راستے کو اختیار کرتے ہیں، اسی راستے کی طرف چلتے ہیں جو اللہ کو پسندیدہ ہے۔ یعنی جب ہم فرائض کی پابندی کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہمارے اندر اللہ کی محبت اتنی جاگزی ہو جاتی ہے اور ہمیں نیکیوں کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ ہم صرف نیکیاں ہی پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو ہمارے اندر محبوب کر دیتا ہے، ہمیں نیکیاں ہی دکھتی ہیں، نیکیاں ہی سننا چاہتے ہیں ہم، اور ہاتھوں سے بھی نیکیاں ہی کرتے ہیں۔ تو فرائض کی پابندی اور نوافل کی پابندی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، اور ہمیں وہی چیزیں کرنے کا دل چاہتا ہے جو اللہ کو محبوب ہوتی ہے۔ وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور بندہ اگر مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، ضرور دیتا ہوں۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر بندہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بتایا گیا اس حدیث کے اندر کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرے، اور فرائض کو ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے۔ اس کے بعد مزید قربت اور مزید اللہ سے نزدیکی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت میں، دوستی میں مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور جب ہم نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوست بنا لے گا، اللہ سے ہم قریب ہو جائیں گے، اور ہم وہ چیز کبھی نہ کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہوگی، ہم انہی چیزوں کو کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہوگی۔ دنیا میں بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت اور عشق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں، جبکہ یہ چیز جاننی چاہیے کہ دنیا میں جو محبت ہوتی ہے اور اللہ کی جو محبت ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جیسے الگ ہے اور وہ کسی کی جیسی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے جیسا کوئی نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، ویسے ہی اس کی صفات میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو ہمیں حاصل ہوگی، اور ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، وہ دنیا کی محبت کی طرح سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم پابندی کے ساتھ فرائض کو ادا کریں، فرائض کی ادائیگی میں ہم سے کوتاہی نہ ہو، اور ہم نوافل کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مزید قریب ہوں۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔